How does Islam define rizq halal? Please explain in the light of the Quran and Hadith. Is earning money by teaching the Quran and leading prayers that most of the Maulvis are doing today, nowadays, does this conform to this definition? It seems like Maulvism has become a profession on its own, just like any other profession in the world. اس میں دو الگ الگ سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ رزق حلال. تو میں آپ سے عرض کروں کہ رزق حلال کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے کسی پیغمبر کو اتار کے پوچھنے کی ضرورت تھی کہ کیا ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ ہر آدمی کا ضمیر گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ رزق حلال کیا چیز ہے. جب میں کسی کا حق تلف کرتا ہوں، اس کو دھوکہ دیتا ہوں، میں ملاوٹ کرتا ہوں، میں کم تول کے دیتا ہوں، میں کسی آدمی کی فریب کاری کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، میں کیا ہوا وعدہ توڑ دیتا ہوں، تو میں اس کے نتیجے میں جو چیزیں کماتا ہوں کوئی وجہ نہیں کہ ان کو جائز قرار دیا جائے. یعنی حلال ہمارے ہاں کیا ہے؟ حلال کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ قانون کے خلاف نہیں ہے، یہ ضابطے کے خلاف نہیں ہے. تو جب آپ معاہدے کو توڑتے ہیں، وعدے کو توڑتے ہیں، کسی کا حق تلف کرتے ہیں، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر کے کچھ کماتے ہیں، تو یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ میں نے کیا چیزیں حرام کی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر رزق میں بھی کوئی چیز ان میں سے پائی جائے گی تو وہ حرام ہو جائے گا. آپ دیکھیے سورہ اعراف میں بہت تحدید کے ساتھ فرمایا ہے کہ اے پیغمبر میرے بندوں کو اچھی طرح بتا دو، قل انما حرم ربی، ان سے کہو کہ میرے رب نے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں. بہت وضاحت سے بتا دی ہے تاکہ حرام حلال کی بحث مولویوں کے پاس نہ رہے. صاف صاف بتا دیے قل انما حرم ربی. لوگوں کو بتا دو، یہ قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیات ہیں، ان کو بتا دو کہ میں نے کھانے پینے کی چیزوں کے سوا صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں. میں نے بدکاری کو حرام کی ہے. انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم، میں نے کسی کا حق تلف کرنے کو حرام کیا ہے. والبغی بغیر الحق، میں نے بغیر کسی حق کے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے. وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اور میں نے چوتھی چیز شرک کو حرام کیا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے خدا کا شریک ٹھہرایا جائے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور میں نے اس کو حرام کیا ہے کہ کوئی اپنی طرف سے یہ کہے کہ یہ حرام ہے. تو یہ 5 چیزیں بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. لہٰذا آپ کے رزق میں اگر وہ رزق اگر کسی بدکاری کی ترغیب سے یا بدکاری کے عمل سے آ رہا ہے، وہ اگر کسی کا حق تلف کر کے آ رہا ہے، وہ کسی کے جان مال آبرو کے اوپر زیادتی کر کے آ رہا ہے، وہ شرک کی نمائش لگا کے آ رہا ہے، اور وہ اپنی طرف سے مذہب بنا کے آ رہا ہے، تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں. تو اس وجہ سے یہ بالکل ایک واضح معیار ہے جو قرآن مجید نے ہم کو دے دیا ہے. سوال کا دوسرا حصہ ہمارے مولوی حضرات سے متعلق ہے جو مسجدوں میں خدمات انجام دیتے ہیں عام طور پر. تو اس میں ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ جہاں تک اللہ کے دین کا تعلق ہے، اس نے تو یہ انسٹیٹیوشن تخلیق ہی نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں یہ کوئی ادارہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر مسیحیت میں پاپائیت کا ایک ادارہ ہے، بنا دیا گیا ہے، سینٹ پال نے اس کو وجود بخشا. یہ بھی حضرت مسیح نے نہیں بنایا تھا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا ادارہ نہیں بنایا. نماز کے بارے میں کیا چیز ہے؟ یعنی آپ نے نماز کے لیے جگہ مختص کر لی، وہ ایک مسجد بن گئی. اس کے لیے بھی کسی سے اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مذہبی شخص آئے گا آپ کو بتائے گا کہ یہ مسجد بن سکتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا جعلت لی الارض طہورا، زمین کا ایک ایک ذرہ، زمین کی ایک ایک جگہ میرے لیے پاک قرار دی گئی ہے. جہاں ہم چاہیں گے نماز پڑھیں گے، جہاں چاہیں گے ہم مسجد بنا سکتے ہیں. تو بنا لیجئے. اس کے بعد اب نماز پڑھنی ہے تو 5 وقت لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں. جب 2 آدمی آ گئے کم سے کم تو اپنے میں سے ایک کو آگے کریں، وہ نماز پڑھا دے گا، نماز پڑھ کے چلے جائیں. تو اس مقصد کے لیے کوئی مذہبی ادارہ نہیں وجود میں لایا گیا، سرے سے لایا ہی نہیں گیا وجود میں. ایک جمعے کا ممبر ہے، اس کے بارے میں جو سنت قائم کی گئی وہ یہ تھی کہ وہ ہے ہی ریاست سے متعلق. کسی عالم کے لیے جمعے کا خطبہ دینا یا جمعے کی تقریر کرنا
اس کا ہمارے مذہب میں کوئی تصور ہی سرے سے نہیں پایا جاتا. یعنی اسلامی قانون میں جمعہ ہو بھی وہیں سکتا ہے جہاں پر کوئی مسلمانوں کا اسٹیٹ قائم ہو جائے, اور یہ ریاست کے حکمران یا اس کے کسی نمائندے کا کام ہے کہ وہ آئے اور مسجد میں آ کے جمعے کا خطبہ دے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نہ جمعے کے لیے اس کی کوئی ضرورت ہے, نہ عام دنوں کے لیے اس کی کوئی ضرورت ہے, لیکن ہم نے مذہب کی اس تعلیم سے اپنا چہرہ موڑ لیا, اور اس کے بعد ہم ایک باقاعدہ ادارہ وجود میں لائے. اب ہماری مسجد میں کسی ایک صاحب کو آ کے نماز پڑھانی ہے, اس کو اذان دے کے لوگوں کو بلانا ہے اپنی جانب. نہ ہم نماز پڑھانے کے لیے تیار ہیں, نہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں, نہ نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہیں, جب ان میں سے کوئی کام بھی کرنے کے لیے تیار نہیں, تو اب اس کے لیے ایک پروفیشن تو پھر وجود میں آنا ہی آنا ہے. وہ آ گیا ہے اور آپ نے خوش دلی سے اس کو قبول کر لیا ہے, تو پھر اس کو ایک پروفیشن مان لیجئے. اس لیے کہ اس شریف آدمی نے آخر کیا قصور کیا ہے کہ آپ نے اس کو پابند کیا ہوا ہے کہ ہماری مسجد میں اذان دو, ہماری مسجد میں نماز پڑھاؤ, 5 وقت ڈیوٹی پر حاضر رہو, جمعے کے دن ہم کو خطبہ دو. تو یہ جو آپ نے ساری اسائنمنٹ اس کے سپرد کی ہے, یہ مذہب نے نہیں بنائی تھی, یہ آپ نے کی ہے. بھگتیے اب اس کو, اس کے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ کہ پھر تنخواہ بھی اچھی دینی چاہیے تاکہ پھر وہ اس پہ. پھر اگر آپ نے یہ سب کیا ہے تو یہ لوگوں نے کیا ہے. ہمارے دین میں ایسا کوئی انسٹیٹیوشن سرے سے ہے ہی نہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ کو اجنبی لگ رہا ہوگا, میں ملیشیا میں رہتا ہوں, وہاں پر کوئی تصور نہیں ہے اس بات کا. سراؤ کہتے ہیں اس کو, یہ اصل میں عام نماز کی مسجد ہے, پریئر روم. یہ قانون کے مطابق ہر پبلک جگہ پر بنانا ضروری ہے, لیکن بس یہ بنایا جاتا ہے. کوئی امام نہیں ہے, کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ کالجوں کے طالب علم, راہ چلتے راہگیر وہ آتے ہیں, ان میں سے ہر شخص بہت اچھی قرات کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے, ہر شخص. پچھلے دنوں وہاں کے وزیر اعظم نے اپنی بیٹی کی شادی کی, اور آپ کو تعجب ہوگا کہ نکاح کس نے پڑھا؟ خود وزیر اعظم نے. نکاح کا خطبہ خود پرائم منسٹر نے دیا, وزیر اعظم نے دیا, اور تمام جتنے بھی رسوم تھے خود اس نے ادا کرائے. کوئی ضرورت اس کے لیے نہیں پڑی. اور جمعے کا ممبر پوری طرح اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے. اس کے نتیجے میں ہر مسجد خدا کی مسجد ہے. مجھے پورے ملیشیا میں نہ کوئی بریلوی مسجد ملی ہے, نہ دیوبندی ملی ہے, نہ کوئی اہل حدیث ملی ہے, سب خدا کی مسجد ہیں. تو جو مذہب کا اپنا بنایا ہوا نظم ہے اس میں تو اس کی ضرورت نہیں. لیکن جب آپ نے ایک پروفیشنل ذمہ داری کے ساتھ کسی شخص کو انگیج کر لیا ہے, تو پھر تو آپ کو اس کی تنخواہ بھی دینی ہوگی, اور عزت کے ساتھ دینی چاہیے, کیونکہ آپ ایک خدمت پر لے آئے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, تو آج راہ کرم اصل صورت کو بحال کر لیجیے. خدا نے تو یہ منصب تخلیق نہیں کیا.